السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منان جابری۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس، صدر ترکی ایردوان اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات، خطے کے امور اور دیگر مسائل پر بات چیت۔ اسرائیلی فوج کی فول پروف سیکیورٹی میں یہودیوں نے قبلہ اول پر دھاوا کر دیا، مقدس مقام کی بے حرمتی۔ دوسری جانب مسجد اقصی میں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے فجر عظیم مہم جاری۔ امریکہ نے بارش سے تباہ حال پاکستان کے لیے $1 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا۔ تاحال پاکستان میں سیلاب سے 550 سے زیادہ ہلاکتیں کی تصدیق۔ اور کورونا ختم نہیں ہوا، احتیاط جاری رکھیں، WHO کی اپیل۔ دنیا بھر میں کووڈ سے ہلاکتوں کی اب تک کی تعداد 64,66,000 سے بڑھ گئی۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کیونکہ روسی مقبوضہ پاور پلانٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تشویش بڑھ چکی ہے۔ پیش ہے ناظرین یہ تفصیلات۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرینی شہر لفیف میں سہ فریقی ملاقات کی اور اس ملاقات کے دوران یوکرین بحران کو ختم کرنے، قیدیوں کے تبادلے اور اناج معاہدے کے تحت یوکرینی گندم کی اولین برآمد، مزید 2 بحری جہاز برآمد کرنے کے معاہدے سے پیدا مثبت صورتحال کو مزید بہتر بنانے پر غور کیا گیا۔ یوکرین کے مغربی شہر لفیف میں یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کے بعد یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے اینٹونیو گوٹریس سے کہا ہے کہ وہ روسی مقبوضہ زاپوریژیا جوہری پاور پلانٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ زیلنسکی نے کہا کہ اقوام متحدہ کو اس اسٹریٹجک شے کی سلامتی کو یقینی بنانے، اس کو فوجی مقاصد کے استعمال سے روکنے اور روسی فوج سے مکمل آزادی دلانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ گوٹریس نے کہا کہ انہیں جوہری پلانٹ میں اور اس کے اطراف کی صورتحال کے حوالے سے سخت تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کارخانے کو کسی بھی فوجی کارروائی کے حصے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جاویریا کو خالصتاً شہری انفراسٹرکچر کے طور پر دوبارہ قائم کرنے اور اس علاقے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایک معاہدے کی بھی فوری ضرورت ہے۔ گوٹریس نے لفیف کے دورے کے موقع پر وہاں موجود ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ بھی سہ فریقی بات چیت کی۔ ترکی کے صدر نے یوکرین کی کھل کر حمایت کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ حملہ ور روسی افواج کے زیر قبضہ یوکرین کا زاپوریژیا جوہری بجلی گھر اور ایک چرنوبل ایسی تباہی کے خطرے سے دوچار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے، ہم ایک اور چرنوبل نہیں چاہتے۔ تینوں رہنماؤں کی ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب ایک روز قبل ہی نیٹو کے سربراہ نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA کو زاپوریژیا جوہری پاور پلانٹ کا فوری معائنہ کرنا ضروری ہے۔ ماسکو اور کیف اس جوہری پاور پلانٹ پر گولہ باری کرنے کا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس صورتحال کے سبب جوہری تباہی کا خطرہ بھی لاحق ہو گیا ہے۔ یوکرینی صدر کی ویب سائٹ کے مطابق زیلنسکی اور گوٹریس یونائیٹڈ نیشنز کی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے زاپوریژیا جوہری پاور پلانٹ کے مشن سے رضامند ہو گئے۔ ماسکو نے تاہم یونائیٹڈ نیشنز کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روسی مقبوضہ پاور پلانٹ کے اطراف سے فوج کو ہٹانے کی اقوام متحدہ کی اپیل ناقابل قبول ہے۔ تینوں رہنماؤں کی ملاقات سے قبل زیلنسکی نے ایردوان کے ساتھ باہمی بات چیت کی۔ روس کی فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے ایردوان کا یوکرین کا یہ پہلا دورہ تھا۔ انقرہ کے ماسکو اور کیف دونوں ہی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اس نے جنگ میں سفارتی کوششوں میں اب تک اہم کردار بھی ادا کیا ہے۔ زیلنسکی کے ساتھ ملاقات کے بعد ایردوان نے بات چیت میں کہا کہ ترکی اس تنازع میں یوکرین کی حمایت میں پختہ عزم کے ساتھ کاربند ہے اور وہ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحران کا حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے اور اس ضمن میں یوکرین کے دوستوں کے شانہ بشانہ ہے۔ ترک رہنما نے کہا کہ انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ دو طرفہ اقتصادی تعاون کو فروغ دینے اور باہمی تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگی قیدیوں کے تبادلے اور سلسلے میں اپنے اقدامات پر بات چیت کی اور ہم پوتین کے ساتھ بھی اس بارے میں مذاکرات کرتے رہیں گے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔
چین اور روس کے صدور انڈونیشیا میں ہونے والی G20 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دونوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے کی وجہ سے اس کو کافی اہم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ مغربی ممالک نے انڈونیشیا سے مطالبہ کیا ہے کہ پوٹن کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا جائے۔ یہ اجلاس نومبر میں منعقد ہوگا۔ انڈونیشیا پر مغربی ممالک کی جانب سے دباؤ بھی ڈالا گیا ہے کہ یوکرین پر حملے کی وجہ سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا جائے، جس کو روس خصوصی فوجی آپریشن قرار دیتا ہے۔ بڑے ممالک کے لیڈر نومبر میں بالی ملاقات کریں گے، جن میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن بھی شامل ہیں، جبکہ انڈونیشیا کی جانب سے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو بھی دعوت نامہ دیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج کی فول پروف سیکیورٹی میں یہودیوں نے قبلہ اول پر دھاوا بول دیا اور مقدس مقام کی بے حرمتی کی۔ دوسری جانب بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے فجر عظیم مہم جاری ہے۔ آبادکاروں کے گروپ نے قابض پولیس کی حفاظت میں بابرکت مسجد الاقصی پر دھاوے کیے، جبکہ مسجد اقصی میں مسجد کے صحنوں میں نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس دوران یہودی آبادکاروں کے ایک گروپ نے قابض پولیس کی سیکیورٹی میں قبلہ اول میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ آبادکار گروپوں نے مسجد اقصی میں بڑے پیمانے پر دراندازی کرنے اور اس میں تالمودی رسومات ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ادھر بیت المقدس میں مقامی فلسطینی شخصیات کی طرف سے مسلمان شہریوں سے نماز فجر کے قبلہ اول میں ادائیگی کی ترغیبات پر مبنی بیانات سامنے آئے تھے، جن میں شہریوں سے کہا گیا کہ وہ فجر عظیم مہم جاری رکھے اور نماز فجر میں زیادہ سے زیادہ حاضری کو یقینی بنائیں۔ امریکہ نے بارش سے تباہ حال پاکستان کے لیے $1 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا۔ واضح ہے کہ مانسون کی مسلسل بارش سے پاکستان بھر میں 550 سے زائد افراد کی جان چلی گئی، سینکڑوں مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ امریکہ نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرین کی بحالی کے لیے $1 لاکھ کی فوری امداد کا اعلان کر دیا۔ یہ رقم $1 ملین یعنی $10 لاکھ کے اس امدادی پیکیج سے علیحدہ ہے جو امریکہ نے پاکستان کے اندر قدرتی آفات سے بچاؤ کے ڈھانچے کی تعمیر کے لیے دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں مانسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے اب تک اموات کی تعداد 550 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ آفات سے نمٹنے کے پاکستان کی قومی ادارے NDMA کے مطابق 46,200 مکانات کو بارشوں میں شدید نقصان پہنچا۔ سب سے زیادہ متاثر علاقہ صوبہ بلوچستان بتایا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹویٹ میں لکھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں امریکہ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس نے سیلاب سے متاثر افراد کی بحالی کی حمایت میں فوری طور پر $1 لاکھ کی امداد کا فیصلہ کیا ہے۔ بلنکن نے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ اس فوری امداد کے علاوہ امریکہ نے پہلے ہی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے لیے $10 لاکھ کی امداد کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان مستقبل میں ممکنہ طور پر کسی بھی آنے والے موسمیاتی بحران کے اثرات کو کم سے کم رکھنے کے لیے باہمی تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سیلاب متاثرین کی مدد کی پیشکش کرتے ہیں۔ فوری امداد میں رقم کے علاوہ امریکہ نے قدرتی آفات کے خلاف پیش بندی کے ڈھانچے کی تعمیر کے لیے $1 ملین کا اعلان کیا اور کہا کہ ماحولیاتی بحران کے مستقبل کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں مانسون کی شدید بارشیں جاری ہیں اور جنوبی مغربی صوبہ بلوچستان اس بارش سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اس صوبے میں اب تک 196 جبکہ سندھ میں 134 جانیں ضائع ہوئی۔ سیلاب نے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے جنوبی علاقوں کو بری طرح متاثر کیا۔ نقل مکانی اور موسمی امراض کے پھیلاؤ نے متاثرہ لوگوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ مانسون بارشوں کے سلسلوں کی وجہ سے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھی زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا کہ قید میں موجود ایرانی حاجی کو رہا کر دیا جائے۔ ایران کی پارلیمان کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن مجتبیٰ ذوالنور کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرانی حاجی کو رہا نہیں کیا تو ایران جوابی کارروائی کرے گا۔ واضح ہے کہ ایرانی حاجی کو سعودی عرب میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی تصویر رکھنے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ عمان سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرتا رہا ہے اور اسی لیے ایران نے عمان کے ذریعے سعودی عرب کو پیغام دیا ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک میں ملعون سلمان رشدی پر چاقو سے حملے کے الزام میں گرفتار 24 سالہ
ہادی مطار نے عدالت میں صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ ہادی مطار مقامی عدالت میں جج کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے اس پر دوسرے درجے کے اقدام قتل اور تشدد کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی، لیکن ہادی مطار نے دونوں الزامات پر صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ہادی مطار اس وقت ضمانت کے بغیر پولیس حراست میں ہے اور اسے دوبارہ 22 ستمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ امریکی حکام کے مطابق سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے مطار کا ماضی میں کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ملا، لیکن جرم ثابت ہونے پر اسے 32 برس تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ 12 اگست کو امریکہ میں ملعون سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ ہوا تھا۔ شاتم رسول سلمان رشدی پر حملہ امریکی ریاست نیو یارک میں اس وقت ہوا جب وہ ایک تقریب سے خطاب کے لیے اسٹیج پر پہنچا تھا۔ تاحال ملعون کا علاج جاری ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے کورونا وائرس کے انفیکشن کے نئے کیسز کی تعداد میں تقریباً 1/4 کمی آئی ہے۔ وہیں اموات کی تعداد میں 6% کمی آئی، لیکن ایشیا کے کچھ حصوں میں یہ بھی زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے صحت WHO نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کورونا وائرس کے 5.4 ملین نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے، جو کہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 24% کم ہے۔ افریقہ اور یورپ میں کیسز میں تقریباً 40% اور مشرق وسطیٰ میں 1/3 کمی واقع ہوئی ہے۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی، اسی لیے احتیاط جاری رکھے۔ اس دوران دنیا بھر میں کووڈ سے ہلاکتوں کی اب تک کی تعداد 64,66,000 سے بڑھ چکی ہے اور کووڈ کی شروعات سے لے کر اب تک متاثرہ افراد کی تعداد 59,91,00,000 سے بڑھ گئی ہے۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس، صدر ترکی ایردوان اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات، خطے کے امور اور دیگر مسائل پر بات چیت۔ اسرائیلی فوج کی فول پروف سیکیورٹی میں یہودیوں نے قبلہ اول پر دھاوا کر دیا، مقدس مقام کی بے حرمتی۔ دوسری جانب مسجد اقصی میں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے فجر عظیم مہم جاری۔ امریکہ نے بارش سے تباہ حال پاکستان کے لیے $1 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا۔ تاحال پاکستان میں سیلاب سے 550 سے زیادہ ہلاکتیں کی تصدیق۔ اور کورونا ختم نہیں ہوا، احتیاط جاری رکھیں، WHO کی اپیل۔ دنیا بھر میں کووڈ سے ہلاکتوں کی اب تک کی تعداد 64,66,000 سے بڑھ گئی۔ خبرنامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ منان جابری کو سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔